وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. اس شے پہ تشریف فرما علماء ملت اسلامیہ و مقدہان بارگاہ نبویہ، معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقلوبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالہدى ودین الحق ارسلہ فصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المساجد للہ. وقال صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع العمل كله الا من ثلاث: صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، او كما قال عليه الصلاة والسلام. محب گرامی، حضرت مولانا محمد نعیم الدین صاحب اور عبد الارشد مفتی شاہ عالم شاہ جہاں، مفتی شاہ جہاں، ان حضرات نے فون پر رابطہ پیدا کیا اور بے پناہ مسرت ہوئی مجھے یہ سن کر آج جبکہ مسجدوں کو اٹھایا جا رہا ہے، انہیں نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ہمارے جیت پور کے مسلمان اللہ کے گھر کے تعمیر کرنے کے لیے، وہ بھی تعمیر جدید اور نئی تعمیر کے لیے، انہوں نے اپنے قیمتی زمین اللہ کے گھر کے بنانے کے لیے وقف کر دیا. جناب محمد فیروز مرحوم، ان کی اہلیہ، ان دونوں کا وصال ہو گیا ہے. پروردگار عالم ان دونوں کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے. ان کے اہل خانہ سے بھی عفو و درگزر کا معاملہ فرمائے. ہم مبارکباد دیتے ہیں ان کے صاحبزادے محمد سلیم، ان کے دیگر بچوں کو کہ انہوں نے اپنے والدین کی ایصال ثواب کے لیے اپنی قیمتی جگہ خدا کے گھر کے لیے وقف فرما دی. اللہ ان کے اس وقت کو قبول فرمائے اور ان کے تمام بھائی بہنوں اور اہل خانہ کے رزق میں، عمر میں، اولاد میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے. اور جتنے بھی لوگ تعمیر مسجد میں حصہ لے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس مالی اثار کو قبول فرمائے اور ان سب کے علم و عمل اور رزق میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے. مجھے امید ہے کہ اس مسجد کی جو نسبت ہے
وہ ایک ایسی ذات کریم کے طرف ہے جو ولی ہے، ابن ولی ہے، ابن ولی ہے۔ بہت خوب۔ ایسے ولی تھے حضور تاج الشریعہ کہ کیرل میں ایک قطب ہیں جنہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے ہندوستان میں قطبیت سے سرفراز کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت شیخ عبداللہ الحکیم، جن کے ہاتھ پر سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہو چکے ہیں، اور جن کی گھوڑی بھی درود شریف پڑھتی ہے۔ کیا بات ہے، واہ۔ ہندوستان میں سرکار غوث اعظم کے نائب ہیں، قطبیت پہ فائز ہیں۔ ہمارے شاگرد عزیز عمران جب حضرت سے ملاقات کے لیے گئے، بہت نوازتے تھے، مجھے بہت محبت فرماتے ہیں، بہت سارے تبرکات بھیجا ہے انہوں نے، اور جامعہ دارالسلام کے لیے حضرت نے خود چندہ بھی بھیجا ہے۔ یہ بھی فرمایا ہے کہ مفتی صاحب سے کہہ دو دین کا کام کرے، انشاءاللہ ان کے کسی کام میں رکاوٹ نہیں پیدا ہوگا۔ اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ 1,62,00,000 کے پلان سے جامعہ دارالسلام کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، 14 شعبوں پر کام بھی شروع ہو چکا ہے۔ یہ انہیں بزرگوں کی عنایتیں ہیں، اور شارح بخاری کی روحانیت جامعہ دارالسلام کی طرف متوجہ ہے۔ رات میں حضور شارح بخاری کو جامعہ دارالسلام کے صحن میں گھومتے اور ٹہلتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ تو تاج الشریعہ کے بارے میں قطب کیرل شیخ عبداللہ الحکیم فرماتے ہیں، تاج الشریعہ جو حکم دیتے ہیں اس کا ماننا ہم ولیوں پر ضروری ہوتا ہے، چاہے جائے کہ ہندوستانی عوام اور علماء پر۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ ولی بول رہا ہے۔ حضرت تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان جب لیبیا تشریف لے گئے اور لیبیا سے بغداد شریف آئے، تو بغداد شریف میں سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے ایک مجذوب تشریف لائے تھے۔ جس دن آپ کا فلائٹ بغداد پہنچا، اسی دن اس مجذوب کی واپسی تھی، لیکن جیسے ہی تاج الشریعہ کا فلائٹ وہاں پہنچتا ہے تو مجذوب اپنے معتقدین سے فرماتے ہیں میرا بستر کھول دو، ایسا لگتا ہے کہ اللہ کا کوئی بڑا محبوب ولی بغداد شریف میں جلوہ فکر ہوا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی بڑی شخصیت تھی حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی۔ ہندوستان میں نسلی حکومت ہوئی، یہ شرف و امتیاز حاصل ہوا ہے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کو۔ خانہ کعبہ کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے، خانہ کعبہ کے اندر آپ نے جا کر نماز ادا فرمائی اور صلاۃ و سلام اور درود پڑھا ہے۔ ان کی ذات سے آپ کی یہ مسجد موسوم ہوئی۔ قابل مبارکباد ہے مولانا نعیم جنہوں نے مسجد کا نام ازہری مسجد رکھا ہے۔ مجھے امید ہے ایک ولی سے مسجد کا انتصاب ہے، انشاءاللہ آپ حضرات نے خصوصی توجہ فرما دی تو یہ تعمیر جلد سے جلد مکمل ہوگی، اور اس زمین پر لوگ اپنی پیشانیوں کو اپنے معبود کی بارگاہ میں جھکائیں گے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، کوئی نئی کام لمحے دو لمحے کے لیے، گھنٹے دو گھنٹے کے لیے ہوتا ہے۔ محفل ذکر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک آپ ہیں آپ کا ہر لمحہ نیکی میں لکھا جا رہا ہے۔ نہ صرف نیکی بلکہ آپ کے مغفرت کا ایک سامان پیدا ہو رہا ہے۔ حدیث مقدس سماعت کریں آپ، ان للہ ملائکہ یسیحون فی الارض، اللہ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو زمین میں سیر کرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں۔ اب جب کہیں محفل ذکر وہ دیکھتے ہیں تو اپنے ساتھیوں کو آواز دیتے ہیں آؤ تمہارا حصہ یہاں ہے۔ پھر وہ فرشتے آتے ہیں اور مجلس ذکر کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ جب ذکر کی محفل ختم ہوتی ہے
تو اللہ کی بارگاہ میں وہ حاضری دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہاں سے آ رہے ہیں. وہ جانتا ہے سب کچھ، وہ تو علیم بذات صدور ہے، مگر اس کا نظام ہے. اس نے عالم کے تدبیر و تصرف میں فرشتوں کو، ولیوں کو معمور کر رکھا ہے. کہاں سے آؤ فرشتوں؟ جواب ملتا ہے اے اللہ محفل ذکر سے آ رہے ہیں. کہا کیا کر رہے تھے وہ لوگ؟ اے اللہ تیری حمد بیان کر رہے تھے، تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، تیری تحمید و تحلیل بیان کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کہا نہیں مولا، تیرے بندوں نے تجھ کو دیکھا تو نہیں ہے، مگر وہ حمد و ثنا تسبیح و تحلیل بیان کر رہے تھے. رب فرماتا ہے اور اگر دیکھ لیتے تو ان کا انجام کیا ہوتا؟ کیا بات ہے، واہ. کہا رب العالمین اگر تیرے بندے تیری ذات کو دیکھ لے، تیرے صفات کا ظہور ہو جائے ان کے نظروں کے سامنے، تو ہر وقت وہ تیرے حمد میں، ثنا میں، تسبیح و تحلیل میں ڈوب جائیں گے، دنیا کے سارے کام چھوڑ دیں گے. پھر اللہ فرماتا ہے اور کیا کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تو سے جنت کا سوال کر رہے تھے، اے اللہ انہیں جنت عطا کر دے. فرشتے پوچھتے ہیں کیا جنت کی نعمتیں انہوں نے دیکھی؟ اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے کیا جنت دیکھی ہے؟ کہا نہیں مولا دیکھی نہیں ہے. اور اگر دیکھ لیتے تو ان کا حل کیا ہوتا؟ اے اللہ اگر تیرے بندے تیری جنت کا مشاہدہ کر لیتے تو ہر لمحہ ہر وقت تیری عبادت میں گزارتے اور ہر وقت اسے جنت ہی مانگتے رہتے. اور کیا کر رہے تھے؟ اے اللہ وہ دوزخ سے پناہ چاہ رہے تھے. اللہ فرماتا ہے کہ دوزخ اور جہنم انہوں نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے مولا. کہا اگر دیکھ لیتے، کہ اے اللہ اگر وہ جہنم کے عذاب کو دیکھ لیتے تو ہر لمحہ تیرے قہر و جلال سے کانپتے رہتے اور دوزخ کی عذاب سے نجات مانگتے رہتے. اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میرے عزت و جلال کی قسم جتنے لوگ اس محفل ذکر میں مشغول تھے میں نے سب کی مغفرت فرما دی، سب کو بخش دیا. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ایک ایسا بھی شخص تھا اس محفل میں جو ذکر کے محفل میں شریک نہیں ہوا، صرف ذاکر سے دنیاوی کام کی ملاقات کے لیے آیا تھا. اللہ فرماتا ہے ہم الذین لا یشقی جلوسہم، یہ ذاکرین کی جماعت ایسی ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدقسمت و محروم نہیں ہوتا. گواہ ہو جاؤ میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی. جب تک آپ محفل میں بیٹھے ہیں نیکی آپ کو مل رہی ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، جب تک آپ پڑھ رہے ہیں نیکی مسلسل مل رہی ہے. نماز آپ پڑھ رہے ہیں، جب تک آپ نماز پڑھ رہے ہیں مسلسل نیکی مل رہی ہے. یہ ایسی نیکیاں ہیں کہ جب تک آپ کام کر رہے ہیں اجر و ثواب مل رہا ہے، لیکن خدا کے گھر کی تعمیر. آقا فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع العمل کلہ، آدمی جب مر جاتا ہے اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. نماز بھی ختم، روزہ بھی ختم، زکوٰۃ بھی ختم، حج بھی ختم، امر بالمعروف بھی ختم، نہی عن المنکر بھی ختم، حقوق کی ادائیگی بھی ختم. مرتے ہی سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، مگر 3 عمل ایسا ہے کہ بندہ مر جانے کے بعد بھی اپنے قبر میں اس کا ثواب مسلسل پاتا رہتا ہے. آقا فرماتے ہیں پہلا عمل صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ ہے. مسجد بنا دیا صدقہ جاریہ ہے، مدرسہ بنا دیا صدقہ جاریہ ہے، یتیم خانہ بنا دیا صدقہ جاریہ ہے. آقا فرماتے ہیں کہ صدقہ جاریہ مر جانے کے بعد بھی آدمی چلا جاتا ہے، مگر جب تک یہ چیزیں باقی رہیں گی اس کا ثواب اس کے قبر میں مسلسل اسے ملتا رہے گا. کتنے خوش قسمت ہیں. محمد فیروز مرحوم دنیا سے جا چکے ہیں، مگر ان کے بچوں نے خدا کا گھر کے لیے زمین وقف کر دی. اب جب تک یہ زمین باقی رہے گی، مسجد باقی رہے گی، لوگ سجدہ کرتے رہیں گے. اور جتنے لوگ بھی اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں گے، جتنے لوگ بھی مالی معاونت کریں گے،
ان کو بھی جب تک کہ مسجد باقی رہے گی مسلسل مر جانے کے بعد بھی ان کا ثواب ملتا ہی رہے گا۔ اس لیے دوستو زمین انہوں نے دے دی ہے، اب تعمیر آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اللہ نے اگر آپ کو دولت و ثروت سے نوازا ہے تو آپ پوری کوشش کریں کہ اینٹ، گٹی، سیمنٹ، سریا، مزدوری اس میں آپ حصہ لیں تاکہ مولانا نعیم کی قیادت میں یہاں کا مسلمان جلد سے جلد خدا کے گھر کی تعمیر کرا سکے اور آپ بھی صدقہ جاریہ کے حقدار بن جائیں۔ آقا فرماتے ہیں دوسری چیز ہے علم ينتفع به، مرنے والا مر گیا مگر اس نے وہ عالم دین تھا، عالم ربانی تھا، اس نے کوئی کتاب لکھ دی، تلامذہ تیار کر دیے، شاگرد پیدا کر دیے، جب تک وہ کتاب دنیا میں باقی رہے گی، جب تک وہ تلامذہ در تلامذہ ان کی نسبتیں دنیا میں دین کا کام کرتی رہیں گی، ان کے استاد کو اس کا ثواب مستقل ملتا ہی رہے گا۔ اور کتاب سے جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، صاحب کتاب یعنی اس کے مصنف کو اس کے قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اجر و ثواب سے نوازتا رہے گا۔ اور تیسری چیز او ولد صالح یدعو لہ، کوئی شخص مر جاتا ہے مگر اپنی نیک اولاد چھوڑ کے چلا جاتا ہے، نیک اولاد ہے، حافظ قرآن بنا دیا، عالم قرآن بنا دیا، سخی بنا دیا، تربیت سے دین کے قریب اس کو کر دیا، اور جب تک کہ وہ نیک بچہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا رہے گا اس کا ثواب مستقل انہیں قبر میں پہنچتا رہے گا۔ اب آپ سے یہ گزارش ہے، اور مسجد میرے آقا کے ارشاد سنو، فرماتے ہیں زمین کی تمام حصے فنا ہو جائیں گے، سور اسرافیل جب پھونکا جائے گا کائنات کی ہر چیز ختم ہو جائے گی، لیکن جس زمین پر مسجد بنی ہے اس زمین کو پروردگار عالم حکم دے گا فرشتوں کو، وہ اس زمین کو جنت میں لے جا کر کے شامل کرے گا۔ سب فنا مگر مسجد کی زمین جنتی ہے، جنت میں اسے رکھ دیا جائے گا۔ اور آقا فرماتے ہیں سنیے، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اگر کسی شخص نے اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں مسجد بنا دی تو پروردگار عالم اس کے عوض میں جنت میں اس کے لیے گھر بنا دے گا۔ اور ایک تیسری حدیث میں آقا ارشاد فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بن اللہ مثلہ فی الجنہ، جس نے خدا کی رضا کے لیے مسجد بنائی اللہ اسی کی طرح، اب اسی طرح کا کیا مطلب ہے؟ علماء اور محدثین شارحین حدیث ذکر کرتے ہیں اسی طرح کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح مسجد کو دنیا کے سارے گھروں پر ایک تفوق ہے، برتری ہے، فضیلت حاصل ہے، ایسے مسجد کے بنانے والوں کو جنت میں جو جگہ دی جائے گی اسے جنت کے محلوں پر فضیلت حاصل ہوگی۔ اور دوسرا مطلب شارح نے جس نے یہ بیان کیا ہے مثلہ کا مطلب ہے اسی کی طرح، یعنی جتنی بڑی مسجد بناؤ گے، جتنا حسین مسجد بناؤ گے، جتنا کشادہ مسجد بناؤ گے، جتنا بلند مسجد بناؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں بھی اسی طرح کا مکان تمہارے لیے تعمیر کرے گا۔ اور معزز سامعین، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت آیت من آیت اللہ و معجزۃ من معجزات رسول، پوچھا گیا کیا فرماتے ہیں مجدد اعظم اس بات میں
کہ مسجد کا تعمیر کرنا افضل ہے یا مدرسے کا؟ مجدد اعظم سے پوچھا گیا۔ فتاوی رضویہ شریف اٹھا کر دیکھیے، جو اسلامی فقہ کی انسائکلوپیڈیا ہے، معلومات کا ذخیرہ ہے۔ پوچھا گیا حضور یہ بتائیے مسجد بنانا افضل ہے کہ مدرسہ؟ فرماتے ہیں مسجد بنانا افضل ہے، ہاں علم دین کا حصول ضرور فرض ہے۔ مسجد بنانا افضل ہے، ہاں علم دین کا حاصل کرنا ضرور فرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ مشائخ طریقت، علماء ربانیین، اولیاء کاملین کے مزاروں پہ حاضر ہوں گے، ہر جگہ آپ کو مسجد ملے گی۔ شاہ تقی الدین جوسری کیا جائیے، قبر کے قریب مسجد ہے۔ حضور دادا میں یہاں کیا جائیے، قبر کے قریب مسجد ہے۔ حضرت ملا محمدی کے ہاں جائیے، قبر کے قریب مسجد ہے۔ قطب الہ آباد حضور سیدنا شاہ منور علیہ الرحمۃ والرضوان کی مزار پر حاضری دیجیے، قریب میں مسجد ہے۔ مخدومے کی چوچا کے ہاں جائیے، قریب میں مسجد ہے۔ سیدنا صلاح مسعود غازی کے ہاں جائیے، قریب میں مسجد ہے۔ بابا نظام الدین اولیاء کے ہاں جائیے، قریب میں مسجد ہے۔ بابا قطب الدین کے ہاں جائیے، قریب میں مسجد ہے۔ بابا فرید کے ہاں جائیے، قریب میں مسجد ہے۔ سلطان الہند عطا رسول خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دیجیے، مسجد شاہ جہاں بھی ہے اور مسجد اولیاء بھی ہے۔ اور آگے بڑھیے، غوث الثقلین شیخ الانس والجن حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دیجیے تو آپ کو مسجد ملے گی۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ حاضری دیجیے، آپ کو مسجد ملے گی۔ انبیاء کرام کے مزارات پر جائیے، آپ کو مسجد ملے گی۔ آپ خود مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضری دیجیے تو مصطفیٰ کا ڈیرہ ہی مسجد میں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگوں ولی کے کردار سے محبت کرنا ہے تو مسجد سے محبت کرو، امام کی کردار سے محبت کرنا ہے تو مسجد سے محبت کرو، رسول کے سیرت سے محبت کرنا ہے تو مسجد سے محبت کرو، اس لیے کہ یہی وہ مقام ہے کہ جب غوث اعظم نے اپنی پیشانی سے آباد کیا ہے تو غوثیت کبریٰ کے منزل پہ فائز ہوئے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے کہ جب سلطان الہند عطا رسول نے اپنے رسول کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے مسجد اولیاء میں نماز ادا کی ہے تو سلطان الہند کے خطاب سے نمازے گئے ہیں۔ یہی وہ مسجد ہے کہ جب حضرت شاہ منور نے اسے اپنی پیشانی سے آباد کیا ہے تو قطب الہ آباد کے نام سے موسوم کیے گئے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری خدمات بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں اور وہ تم پر فضل و کرم فرما دے تو خدا کے گھر سے محبت کرو، اس کی تعمیر بھی کرو اور اسے اپنی پیشانی سے آباد بھی کرو۔ مجھے خوشی ہے کہ مولانا نعیم اور ان کا پورا بیچ اپیل کرتے ہیں میری یہ گفتگو پورے علاقے میں پہنچا دیجیے کہ جن مسلمانوں کو اللہ نے دولت و ثروت سے نوازا ہے ان سے جتنا زیادہ ممکن ہو سکے خدا کے گھر میں تعاون کریں۔ جو لوگ غریب ہیں، پیسے نہیں ہیں، وہ اگر چاہتے ہیں کہ صدقہ جاریہ میں ہم بھی شریک ہو جائیں تو مسجد کے تعمیر میں آ کر مزدوری کر لیں، بغیر پیسے کے اینٹا ڈھو کر کے پہنچا دیں، گٹی وہاں ڈھو کر کے پہنچا دیں، سیمنٹ اٹھا کر کے وہاں رکھوا دیں۔ ایک ایک دن، دو دن، 3 دن کا دن اگر تمام مسلمان جو غریب بھی ہیں وہ لگ جائیں گے خدا گھر کی تعمیر میں تو صحابہ اور نبی کی سنت بھی ادا ہو جائے گی اور صدقہ جاریہ میں ان کا حصہ بھی ہو جائے گا۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہونے لگی، سارے صحابہ ایک ایک اینٹ لے کر کے آ رہے تھے تاکہ خدا کا گھر مکمل کیا جائے۔ تو حضرت عمار بن یاسر 2 اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے، سب ایک ایک اینٹ اور وہ 2 اینٹ، رغبت خدا کے گھر کے تعمیر کی کہ ہمارا حصہ خدا کے گھر میں تعمیر میں کچھ بڑھ جائے۔ اب ان کا یہ عمل
نبی کو اتنا پسند آیا کہ سرکار نے جب دیکھا کہ عمار بن یاسر دو اینٹیں لا رہے ہیں تو آپ ان کے پشت سے غبار جھاڑنے لگے اور اس کے بعد بشارت دیتی، عمار تمہاری ذات معیار حق ہے، تمہیں باغی جماعت شہید کرے گی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جنگ جمل کے موقع پر، جنگ صفین کے موقع پر حضرت سیدنا مولا علی کے ساتھ حضرت عمار بن یاسر شریف ہوئے اور وہاں شہید ہوئے۔ خدمت مسجد کے بنیاد پر اللہ کے نبی نے ان کی ذات کو معیار حق قرار دے دیا اور یہ بتا دیا کہ جس طرف عمار ہوں گے وہ جماعت حق پر ہوگی۔ اس لیے عزیزو، ان تمام علماء جو یہاں اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، یہ سب بھی آپ کے نیک عمل کے گواہ بن جائیں گے، اور فقیر تو دن رات آپ تمامی حضرات کے لیے دعا کرے گا، یہ اللہ جے پور کے مسلمانوں پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما اور اپنے گھر کی تعمیر کے لیے جلد سے جلد اسباب ادا فرما۔ اب چونکہ یہ مسجد ازہری مسجد کے نام سے موسوم ہے، اس لیے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کا فیضان، ریحان ملت کا فیضان، مفتی اعظم ہند کا فیضان، مفسر اعظم کا فیضان، حضور تاج الشریعہ کا فیضان آگے بڑھے گا اور انشاءاللہ اس کی تعمیر جلد سے جلد ہو سکے گی۔ پروردگار عالم ہماری اور آپ سب کی اس تقریب سعید کے موقع پر حاضری کو قبول فرما لے اور ہم سب کے مغفرت کا ذریعہ بنا دے اور اپنے گھر کے تعمیر کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔